إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن مع العسر يسرا ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے لائق ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ وہ ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر، جس نبی محترم نے زندگی کی ہر مشکل سے نکلنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ عام طور پر میرے اور آپ کے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اولڈ از گولڈ، بولا جاتا ہے کہ ماضی بہت ہی کمال کا ہوا کرتا ہے، اس کو سونے کے ساتھ مشابہت دی۔ جس طرح سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس طرح ماضی کی یادداشت انسان کی خود نوشت، اس کی سرگزشت، اس کے بیتے ہوئے ایام کی اس کے نزدیک بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے فرامین کو دیکھا جائے، انسان کی وہ یادداشت
انسان کی وہ میموری، انسان کی زندگی کا وہ ریکارڈ، زندگی کے وہ صفحات اور لمحات جس کو انسان نے ماضی میں اس طرح گزارا ہوتا ہے، کسی سے رنجش، کسی سے حسد، کسی سے بغض، کسی سے دشمنی، دوست چھوڑ گئے، رشتہ دار بھاگ گئے، اپنے پرائے ہو گئے، اور ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے، ایک ہی ماں کے بطن سے جنم لینے والے بھائی جب آپس میں پھٹ گئے، جدا جدا ہو گئے، گھر کی دیواریں الگ الگ ہو گئیں، دل میں رنجشیں، کدورتیں، حسد، بغض، معاشرتی ساری بیماریاں جب جنم لے لیتی ہیں، تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے اوپر استقامت اختیار کی، اللہ انعام کیا ملے گا؟ کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ آگے کا خوف نہ پیچھے کا غم، ساری زندگی ان کی اگر مشکلات میں گزری ہے لیکن وہ اپنے رب کے سامنے کاربند ہو کے انسان کھڑا ہو گیا۔ اور یہ یاد رکھو، اگر انسان کی زندگی کے اندر ماضی کی یاداشت کے برے لمحات اگر ختم ہو جائیں تو قرآن کی روح سے یہ جنت کا ایک ٹکڑا اور بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے ادھر بھی یہی اعلان ہوگا کہ اللہ کے اولیاء کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ آگے کا غم کیونکہ جنت میں بیٹھے ہیں، نہ پیچھے کا کوئی فکر کیونکہ جنت میں بیٹھے ہیں۔ اور جنت کی یہ نعمت اگر کسی انسان کو دنیا میں حاصل ہو جائے کہ وہ اپنی ماضی کی یاداشت کو جو اچھی نہیں ہے ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرتا جائے، کہیں اس کا دماغ ہینگ نہ ہو جائے، تو انسان اپنے موبائل کو کیا کرتا ہے؟ زیادہ ڈیٹا جمع ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا موبائل ہینگ نہ ہو۔ انسان کی زندگی ایک مشینری ہے، کہیں دل ہے تو کہیں دماغ، کہیں ٹانگیں ہیں تو کہیں ہاتھ۔ انسان کا ایک ایک جوڑ 360 جوڑوں کے اوپر مشتمل انسان کا یہ جسہ، اس کے اندر بھی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ماضی کے تعفن بھرے پڑے ہیں دماغوں کے اندر، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مجھے موقع ملا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، میں ایسے کر کے دکھاؤں گا۔ ایک محترم بات سنا رہے تھے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کا آپس میں دیکھ دکھاؤ گھر والوں نے کر لیا، شادی طے ہونی تھی، کسی شیطان نے درمیان میں سے یہ انگاری اکھاڑ دی کہ اس کے پردادے نے، پتہ ہے عمر تصد کے اندر ہمارے ساتھ لڑائی کی تھی، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، بری یاداشت، رشتہ طے ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ کیسی بات ہے؟ میں کہوں آپ کہیں ہم مسلمان، ہمارے دل کے اندر مومن کے بارے میں محبت اور الفت کا وہ رویہ ہونا چاہیے جو صحابہ کے اندر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث، اتنی پیاری حدیث، آپ نے فرمایا جو مومن انسان جو دنیا میں شدائد میں رہا، تکلیفوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، تنگیوں میں رہا، اللہ اس کو پکڑ کے ایک لوتا جنت کا لگوائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کر کے کہیں گے بتا میرے بندے دنیا میں کتنی مشکلات میں زندگی گزارتا ہے۔ بندہ آگے سے اپنی زبان حال سے کہے گا ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، اے میرے رب مجھے تو یوں لگ رہا ہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں تھی، کوئی پریشانی میرے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ کیوں؟ اس کا ماضی اس قدر حسین تھا کہ وہ ماضی کے برے لمحات کو ڈیلیٹ کرتا رہتا تھا۔ اولڈ از گولڈ تب بنتا ہے جب اس کے اندر رشتہ داری کی رنجشیں ختم ہو جائیں، جب دل صاف ہو جائیں۔ انسان دل صاف کر کے رات کو سوتا ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے
جس کے دل کی صفائی اور پاکی کو دیکھ کے آسمان والا رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ کہ اے میرے نبی، ماضی کی کسی بات کا آپ نے غم نہیں کھانا، پریشانی نہیں لینی، اور اگر اللہ کوئی نعمت دے دے اس نعمت کے اوپر اترانا بھی نہیں ہے، اکڑنا بھی نہیں ہے، اپنے رب کی ہر نعمت کو اپنے پاس رکھ کے اس اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ماضی کا غم ختم، ماضی کی پریشانیاں بھول جاؤ۔ قریش مکہ نے تنگ کیا، چھوڑ دو اس غم کو۔ طائف والوں سے پتھر کھائے، چھوڑ دے اس غم کو۔ اپنوں نے تنگ کیا، چھوڑ دو اس غم کو۔ پرایوں نے تنگ کیا، ختم کر دو اس بات کو۔ اب کسی ماضی کی بات کی ٹینشن اور پریشانی نہیں لے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ دل کو صاف کریں اپنوں کے لیے۔ اگر ہمارے اپنے ان کے غم اور پریشانیاں ہم اپنے دل میں پال کے بڑے ہو جائیں، یہ پریشانیاں اور غم یہ نسلوں کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے تاثرات اور چہرے کے نشانات کو پرکھ کے اور پڑھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں جو بڑے رکھتے ہیں۔ اس لیے بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، بچوں کے اندر اس قسم کے رویے نہ ڈیولپ کرو۔ کل کو یہ بچے بڑے ہو کر کے اپنوں کے ساتھ وہ رویہ رکھیں گے جو آپ نے رکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، جو کچھ ہوا سو ہوا، تقدیر پہ ایمان رکھو، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ ماضی میں آپ کی کسی نے مدد نہیں کی، کیا بات ہے، آپ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ سے بڑھ کے اس دنیا کے اندر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے یہ نہ کہا کرو کاش کہ میں ایسے کر لیتا تو یوں ہو جانا تھا، اگر میں یہ کر لیتا تو ایسے ہو جانا تھا۔ کہا نہیں، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ۔ ماضی میں کوئی پریشانی آئی ہے تو کہا کرو جو میرے رب نے میری تقدیر میں لکھا تھا وہ مجھے مل کے رہ گیا ہے، میں اللہ رب العزت کے قادر اور قدیر ہونے پہ راضی ہوں، مجھے اس رب کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ یہ لو لفظ کہنا، کاش اگر مگر میں یہ کر لیتا وہ ہو جاتا، ایسے کر لیتا ویسے ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو خواہشات میں سے لفظ لو ہے یہ شیطان کے عمل کے دروازے کھول دیتا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے، ہاں یہ میرا بن گیا ہے، اب یہ لو پہ آ گیا ہے، یہ قدر اللہ وما شاء اب نہیں پڑھ سکتا، اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، اس کو تقدیر پہ یقین نہیں ہے، تو اب شیطان کا رستہ آسان ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول مل ایمان اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان بتلائیے، تو آپ نے یہ بھی کہا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جہاں اللہ پہ ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان لانا ہے، وہاں پہ یہ بھی ہے کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تیری زندگی میں اچھائی ہے تو اللہ کی طرف سے، برائی ہے تو اللہ کی طرف سے، لیکن نسبت شر کی میرے رب کی طرف نہیں کرتے، اس کی کوتاہی کی اپنی طرف اور شیطان کی طرف کرتے ہیں، لیکن ہر غم، ہر پریشانی، ہر خوشی یہ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ قدر اللہ وما شاء فعل، اس جملے کو اپنے دل کی بنجر زمین پہ لکھ لیں۔ پریشانی آئے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں پریشانی اور فکر مندی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والحزن،
ہر قسم کے غم سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، والعجز، اے اللہ میں عاجزی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے طاقتور ہی رکھنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ ہر قسم کی سستی اور کسلان پن سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وغلبۃ الرجال، اور لوگ اگر میرے اوپر غلبہ پائے دشمن میں، اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، وغلبۃ الدین وقہر الرجال، اگر میرے اوپر قرض آ جائے، اے اللہ میں قرض آنے سے پہلے ہی تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے قرض سے بچا کے رکھنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، چند الفاظ، 5-6 قسم کی پریشانی انسان کی ختم ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ 6 پریشانیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے سنن ترمذی کی حدیث نہ بھولے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ ذات، اے قائم رہنے والی ذات، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھا کرو۔ کتنے پیارے الفاظ، پڑھ لے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دنیا کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی چخا میں بیٹھے ہیں، یہی پڑھ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آسمان والے رب نے کہا تھا ماضی کی پریشانیاں لے کے تو آیا ہے، لیکن قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ اب میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ اس کو سردی لگ جائے، اتنی گرم بھی نہیں ہونا کہ وہ بیچارہ تپنے لگ جائے، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہونا جس کے اندر سلامتی پائی جاتی ہو، اس کے وجود کو کچھ بھی نہ ہو۔ رہتی کائنات تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ درج ہے، قرآن میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ رب العزت کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، دین کے اسلام ہونے پہ راضی، اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے کلمات انسان کی ماضی کی ساری بری یادداشت کو ختم کر دیتے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ توریت کا نسخہ پڑھ رہے ہیں، ماضی کی یادیں کیا کیا عمر کے ذہن میں نہ ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا عمر توریت کا نسخہ پڑھ رہا ہے قرآن کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سیدنا عمر نے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا، فوراً کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے رسول کو مصطفیٰ مان کے راضی، اور تیری اسلام کو دین مان کے راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھلائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، حلال رزق سے مجھے کافی ہو جا، مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، واغننی بفضلک عن من سواک، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے غنی کر دے، میں کسی اور کے در پہ نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ رب العزت کو اگر ہم پکارنے لگ جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت صرف اللہ میرا ہی ہے، کسی اور کی نہیں سن رہا، شاید وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یہ تکلم کے وہ انداز، محبت کی وہ لہریں جب اللہ رب العزت کے لیے انسان کے دل میں اتر آتی ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اپنے رب کا بن جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان والا رب اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ کریں، کچھ اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کے لیے اپنی ماضی کی قدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں، حسد، بغض ختم کر دیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، آپ اللہ کے لیے کریں گے، آسمان والا رب آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بھلائی کے راستے کھول دے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنی زندگی کے تمام معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب اللہ کے سپرد معاملات کر دیے، اب نقصان کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے، اب کسی خوف اور غم میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں اور میرا رب میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائی، جو اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کئی ہزار ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہے، لوگ کہتے ہیں 100 ماہ سے زیادہ۔ کس نے کہا 100 ماہ سے زیادہ؟ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت کو پیدا کیا، ان میں سے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لی، ایک رحمت کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس ایک رحمت کے بھیجنے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے شفقت کرتی ہے۔ ایک گھوڑی کا چھوٹا سا بچہ، اس کی ماں بھی اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھنا برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 99 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر رحمتیں برسائیں گے۔ کس قدر بڑی بات، کس قدر بڑی حدیث! انسان تعصب اور ناامیدی کو چھوڑ کے جب اللہ کے در پہ آتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے پائے کے اوپر یہ لکھا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میرے بندوں میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ اللہ کی رحمت، اس سے امیدیں، دعائیں، للہیت، خوف خدا، یہ سارا اور توکل اللہ رب العزت کے اوپر رکھیں، آسمان والا رب آپ کے لیے رستے آسان فرما دے گا۔ لیکن ایک شرط کے ساتھ، ماضی کی بری یادیں ختم کر دیں، اپنے مستقبل اور حال کو حسین کریں۔ ماضی تو وہ ہے جو گزر گیا۔ جب انسان کسی گاڑی پہ بیٹھا ہو اور اس گاڑی کا روٹ تھوڑا سا لمبا ہو، اگر لاہور سے اسلام آباد جانے والی گاڑی ہے اور اچھی قسم کی گاڑی ہو، آپ مجھے بتائیں وہ رستے میں سٹاپ کرتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک کر لے گی، اس سے زیادہ اگر سٹاپ کرے گی تو مسافر اس بس کو، اس گاڑی کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارا مطمع نظر آخرت ہے، ہمارا سفر لمبا ہے، اس سفر کے اندر زیادہ سٹاپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے آپ کو مارا ہے، اس کا جواب مار کے ساتھ دینا نہیں، چھوڑ دیں، آگے بڑھیں۔ خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا، میرے نبی کافروں کی چھوٹی چھوٹی ٹینشن اور پریشانی آپ نے نہیں لینی۔ خذ العفو، معافی کو پکڑ لو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ اعراض کر لو، میں رب نے اگر ہدایت چاہی تو ان کی قسمت میں کر دوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنی زندگی میں اتاریں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، 20 سنین کے لفظ آئے ہیں، کئی سال جیل میں رہے۔ جب حاکم وقت نے ان کو جیل سے نکالا تو یہ نہیں کہا مجھے بتا تو نے مجھے اتنے سال جیل کے اندر کیوں رکھا؟ کیوں؟ ماضی ختم کر چکے تھے، اب حال کو بہتر کرنا تھا۔ باہر آئے، بھائی ان کے دھمانے پہ آئے، منگتے اور فقیر بن کے آئے، ان کو جھولیاں بھر بھر کے دیا بھی ہے، سارا معاملہ دیکھ بھی لیا، لیکن پھر بھی نہیں کہا مجھے بتاؤ مجھے کنویں میں کیوں پھینکا تھا۔ ماضی کو چھوڑ دو، اگر اپنے حال کو سنوارنا چاہتے ہو، آج کا تمہارا حال کل کا تمہارا ماضی ہوگا، اور اسی حال کے اندر ہونے والے کام تمہارے مستقبل میں تمہیں فائدہ دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انبار ہیں ان چیزوں کے۔ آپ طائف کی طرف گئے، پتھر کھائے، خون کے ساتھ جوتے بھر گئے، صحابی رسول ساتھ ہیں، آسمان سے جبریل آئے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میرے رب اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں میرا مقام کیا ہے۔ طائف کی وادی مسلمان ہوئی، میرے نبی نے کبھی کسی کو پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا بتا مجھے پتھر کیوں مارا تھا، بتا میرے ساتھ ایسے کیوں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ فتح مکہ ہوا ہے، 9 ہجری کو ہوا ہے، اللہ کے رسول مدینے سے آئے ہیں،
فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے میرے نبی کی پیشانی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میرے نبی نے کسی کو پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا بتا ماضی میں میرے ساتھ تو نے یہ کیا تھا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمین، جو آج ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں محمد اس کو امان دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کا بڑا سرکوب، میرے نبی کا سب سے بڑا مخالف، جس کی بیوی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا، لیکن جب مسلمان ہو گئے سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج بن گئے رضی اللہ تعالی عنہم وارضا۔ ابو سفیان ہو یا ہندہ ہو سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، جب آسمان والا رب راضی ہو گیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں عدالت سجانے والے؟ اللہ کے رسول نے اس قدر عملی نمونے کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کفر کی طرف سے آتے اور مسلمانوں کے ساتھ یلغار کرتے، گتھم گتھا ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں کہا خالد یاد ہے تو نے غزوہ احد میں فلاں ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا، بدر میں تو نے یہ کیا تھا، فلاں وقت تو نے یہ کیا تھا، کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ ماضی کو ختم کرنا تھا تاکہ حال بہتر ہو۔ حال بہتر ہوا تو میرے نبی نے مستقبل اپنی آنکھوں سے دیکھا، جا رہے ہیں، آخری خطبہ ہے، 1400 صحابہ میرے نبی کے، 1,40,000 صحابہ میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مختلف روایات کے مطابق مختلف صحابہ کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے اتنا جمگٹھا، پیچھے تک آواز نہیں جا رہی، ایک آواز کو سنتا ہے وہ دوسرے کو بتاتا ہے، وہ تیسرے کو بتاتا ہے، بات پیچھے تک پہنچاتے ہیں۔ اتنا جمگٹھا کیوں لگا؟ کیونکہ میرے نبی نے ماضی کے اوپر پانی پھیر دیا تھا۔ نہیں بھولنا، نہیں چھیڑنا ماضی کو، اپنے حال کو بہتر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں یاد آئیں؟ شادی ہوئی، 9 سال عمر ہے، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، 18 سال کی جوانی ان کے سر کے اوپر ہے، میرے نبی کے بعد 47 سال زندہ رہی، ذکر و اذکار کے اندر، نماز روزے کے اندر پابندی کے ساتھ، اور صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کی یہ صحابیہ ام المومنین ان کی مفتیہ اور معلمہ کہلائی ہے۔ 2210 احادیث کو بیان کیا ہے کہ اس غم کی وجہ سے میرا علم باقی نہ رہ جائے، علم آگے جانا چاہیے، صحابہ کے اندر پہنچنا چاہیے۔ شادی ہوئی ہے، 9 سال میرے نبی کے ساتھ رہی ہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی، اولاد کا غم، میرے نبی کی فراقت کا غم، اس کے بعد ام المومنین کے ساتھ مومنوں کا نکاح کرنا حرام ہے، اور اس ام المومنین نے کیا؟ ساری امہات المومنین نے اللہ کے رسول کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بیوگی کی حالت میں اپنی ساری زندگی گزارتی ہے، لیکن اس بات کو کبھی پریشانی کے طور پہ کسی کے سامنے رکھا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے آگے بڑھنا تھا، کام کرنا تھا، اس امت کو سنبھالنا دینا تھا، تاکہ یہ لوگ سائیڈ پہ نہ ہو جائیں بلکہ دین کے اوپر کاربند رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر مستقیم ہو گئے، تو آسمان والے رب نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ میں رب دنیا کا غم چھوڑوں گا، نہ آخرت کی پریشانی آنے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے۔ امام مسعود الحمزانی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، امام مسعود الحمزانی اس قدر عظیم انسان تھے، فکان خیار الناس، لوگوں میں سے بہترین اور عالی قدر انسان تھے۔ جب کوئی ظلم کرتا، کوئی مارتا، پریشانی دیتا، بعد میں معافی کے لیے آ جاتا، اس کو کہا کرتے تھے میرے بھائی الماضی لا یذکر، ماضی کو یاد نہیں کیا کرتے، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ فوت ہوئے، خواب کے اندر کسی کو نظر آئے،
اس نے پوچھا ماذا فعل ربک، بتا مسعود تیرے رب نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ مسعود کہنے لگے اوقفنی ربی بین یدی، میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر، اے مسعود گزری ہوئی بات کو کبھی یاد نہیں کیا کرتے، انطلقوا بہ الی الجنہ، میرے فرشتوں اس میرے بندے کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، ماضی کی حسین یادیں چھوڑ کے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا تھا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، تین قسم کے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کا صدقہ جاریہ قائم رہتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ جاریہ کر گیا۔ مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، محترم احباب بھی موجود ہیں، اللہ کے گھروں کی طرف رجوع کریں، غریبوں اور مسکینوں کے سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اپنی جیب سے نکال کے دیتے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے کام آنے والا ہے۔ او علم ينتفع به، انسان کا نفع مند علم، قرآن اور حدیث کا علم جو وہ پڑھا کے چلا گیا، لوگ عمل کر رہے ہیں، شاگرد آگے پڑھا رہے ہیں، اس کو قبر میں لیٹے بھی اس کا اللہ اجر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انسان قبر میں لیٹا ہوتا ہے، اچانک اس کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ سے سوال کرتا ہے انا لی ھذا، میرے اللہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا کہ میرا درجہ جنت میں بلند کیسے ہو گیا؟ تو آسمان والا رب کہتا ہے باستغفار ولدک لک، میرے بندے آج تیری اولاد نے تیرے لیے دنیا کے اندر مغفرت کی دعا کی ہے، اللہ نے جنت کے اندر تیرے درجے کو بلند فرما دیا ہے۔ نیک اولاد جو انسان کے جانے کے بعد اس کے اچھے قدموں پہ چلنے والی ہو، اس کے ماضی کی یادوں کو حسین بنانے والی ہو، یہ اولاد اصل انسان کے کام آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے وہ انسان، سب سے افضل ترین ہے وہ انسان، سب سے بختور ہے وہ انسان من طال عمرہ، جس کی اللہ نے عمر بھی لمبی کی، وحسن عملہ، اور وہ عمل بھی بڑے پیارے پیارے کرتا ہے۔ بعض بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے جاتے وقت بھی ان کی زبان کے اوپر گالیاں ہوتی ہیں، داڑھی سفید، سر کے بال سفید، جس کو دیکھ کے اس رب کو بھی حیا آنے لگ جاتی ہے، اللہ کو بھی شرم آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے اور بڑی عزت والی ذات ہے۔ یہ سفید ریش جب اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اس رب کو خالی ہاتھ موڑتے ہوئے ایسے حیا آ جاتی ہے۔ بوڑھے لوگ اتنی لمبی عمر میرے رب نے دی ہے، 60 سے 70 سال گزر گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث اپنے ذہنوں میں لے کے چلے جاؤ، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، جس انسان کو اللہ نے 60 سال زندگی دے دی، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ اللہ مجھے عمر کم ملی تھی، عمل کرنے کے لیے میرے پاس وقت کم تھا، میں زیادہ کوئی عمل نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 60 سال زندگی مل گئی، عذر اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا، اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کے عذر ختم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ماضی کی یادوں کو ختم کرنا ایک طاقتور انسان کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے طاقتور مومن انسان کی یہ نشانی بیان کی ہے، وہ مومن جو طاقتور ہوتا ہے، جس کا دل مضبوط، اس کا سینہ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں برداشت کرنے کے باوجود معاف کر رہا ہے، صفایا کر رہا ہے ان چیزوں کا۔ کہاں خیر،
سب سے بہترین ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے کس سے؟ اس مومن انسان سے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، لوگوں کے معاملات کو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ کہا وہ مومن انسان بہترین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوی اور طاقتور بنایا ہے، اور اس کا سینہ بھی اللہ نے چوڑا بنایا ہے، اور اس سینے کے اندر طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کر کے ساتھ ہی ختم کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ایک جگہ سے اگر انسان ڈسا جائے تو دوبارہ وہاں پہ نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا ہے، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کوئی بھی مومن انسان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ کو کسی نے پریشان کیا ہے، معاف کر دیں، آگے بڑھیں، بار بار اس کی طرف جا کے اس کو نہ چھیڑیں، اس کو بھی گناہگار کرتے ہیں اور خود بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اور ذہن میں رکھ لیجئے، دوستوں کو آزمایا نہ کریں، یہ زندگی ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز لینے گئے ہیں، اس کے پاس ہے، آپ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اور آپ کہیں اس نے مجھے وہ چیز دی نہیں ہے، بھائی اس کو خود بھی ضرورت تھی۔ اپنے ذہن کے اندر کوئی گندا خیال نہ پالیں، دشمنی نہ پالیں، دوستوں کو نہ آزمائیں، دوست آزمانے کے لیے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک عمدہ دوست دیا ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، جب کسی سے دوستی لگانے لگو یہ دیکھ لیا کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دوست بنائیں گے، 1 منٹ کے اندر آپ کی زندگی کا سارا خاکہ وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اگر وہ ایسا ہے، یہ اس کا دوست ہے، تو یہ بھی ایسا ہے۔ میرے بھائی، اصلاحی پہلو سے سوچنا چاہیے، ہمیں کسی کی طرف ایسی نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم کیوں کسی کے اوپر فرشتے لگے ہوئے ہیں؟ فرشتوں کا کام ہے لکھنا، ہمارا کام لکھنا نہیں ہے۔ اللہ ہمارا نگہبان ہے، اس کا کام ہے دیکھنا، وہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، ساری کائنات کے اعمال سے واقف ہے۔ ہم کسی کی ماضی اور حال اور مستقبل کے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ اس رب نے یہ چیزیں اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا، من عفا عن مظلمہ ابدلہ اللہ بها عزہ، جو انسان اپنے بھائی کے گناہ کو، اس کی دی ہوئی تکلیف کو اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے عوض کے اندر اس کی عزت کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی حدیث چاہیے؟ انسان یہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں عزت ملے، شہرت ملے، مقام ملے۔ جب آپ کسی کی ماضی کے اوپر ایک قلم پھیر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، آسمان والا رب اس کی عزت کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ہم ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، وہ ہمارے اندر ہی رہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اتنا بڑا اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو رات کو سوتے وقت معاف کر کے سوتے ہیں۔ صحابی رسول کا واقعہ بار بار آپ نے سنا ہے، اللہ کے رسول نے 3 دن تک جنت کی بشارت سنائی تھی۔ پوچھنے پر یہ پتا چلا کہ میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ خالق و مالک سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے حسین ماضی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے ماضی کو بھلا کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔